لگا سکتے ہیں کہ چاند اس وقت کہاں ہے اور یہ کدھر کو جا رہا ہے. تو چاند کو سیکھنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ کہہ لیں کہ آپ چاند کو دیکھیں, سورج کو دیکھیں اور ٹائم کیا ہوا ہے اور اسلامی مہینے کی تاریخ کیا ہے. یہ ان 3-4 چیزوں کے اوپر جب بھی آپ چاند اور سورج کو دیکھیں تو آپ ان چیزوں کو غور کریں گے تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ 6 تاریخ ہے, اچھا سورج کہاں ہے, یہاں پہ ہے, وقت مغرب, یہ یہاں کا مطلب وقت مغرب. تو چاند دیکھیں آپ کو یہاں کر کے نظر آئے گا. یا آپ سوچیں کہ چاند کو کہاں ہونا چاہیے, تو جب اسلامی مہینے کی ابتدائی تاریخیں ہوں گی تو چاند اور سورج آپس میں قریب ہوں گے, پھر 6-7 کو یہاں پہ, یعنی سورج یعنی ان کا فاصلہ ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے جب غروب ہوگا تو چاند, جب غروب کے وقت سورج یہاں پہ اور چاند یہاں پہ, پھر اس کے بعد 13-14 تاریخ کو یہاں پہ, یعنی سورج غروب ہو رہا ہوگا اور ادھر سے چاند کیا کرے گا, نکل رہا ہوگا, طلوع کر رہا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا, جو اگلی تاریخیں آئیں گی وہ تھوڑا سا لیٹ, فرض کرے 7 بجے چاند طلوع ہوا, شام کے 7 بجے طلوع ہوا. جب 14ویں رات ہوتی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے, ساری رات آپ کو پورا چاند نظر آتا رہتا ہے آسمان کے اوپر. اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ سورج کا غروب ہوا تو چاند طلوع ہوا. اب یہ دونوں آپس میں ایسے چل رہے ہیں. آدھی رات کو سورج جو ہے یہاں پہنچے گا اور چاند یہاں پہ پہنچے گا. پھر کیا ہوگا, چلتے 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 ساری رات سورج صبح کو اگلے دن یہاں سے نکلے گا اور چاند پھر صبح کے وقت جو ہے وہ غروب ہو رہا ہوگا. تو یہ اس کی یعنی ہر چیز نے آسمان کے اوپر کیسے چلنا ہے, مشرق سے مغرب کی طرف چلنا ہے. اب وہ سورج سے اس کی دوری کتنی ہے یہ چاند کی ہمیں دیکھنی پڑے گی, اور جتنا چاند سورج سے زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ کیا ہے, روشن ہوتا چلا جاتا ہے. صلو علی الحبیب. جی اب دیکھیے کہ سورج کے غروب کے وقت 6-7 تاریخ, 13-14 تاریخ, اب یہ چاند آپ دیکھیں کہ ادھر سے ادھر کو یعنی مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کر رہا ہے آہستہ 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 آہستہ. اور 13-14 دنوں میں اس نے کیا کیا, وہ اس طرف سے سورج کے پہلے پاس تھا, پھر وہ سورج سے 90 درجے پہ آیا, پھر وہ سورج سے 180 درجے پہ آ گیا. پھر کیا کرے گا, وہ ایسے ہی چلتے چلتے کیا کرے گا, دوبارہ سے یہاں پہ آ جائے گا. یہاں پہ آنے کا کیا مطلب ہے, یعنی سورج سے اب وہ یہ تاریخ کون سی ہوگی, 20-21 تاریخ. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوگا اس وقت 20-21 تاریخ کو چاند کی پوزیشن یہ ہوگی, یعنی زمین کے نیچے ہوگا. زمین کے نیچے کا آپ کیا کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ یہ سورج ایسے چلے گا اس رات اور چلتے چلتے آدھی رات کو یہاں پہنچے گا, تو آدھی رات کے وقت چاند جو ہے وہ طلوع کرے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی جب سورج غروب ہوا 20-21 تاریخ کو تو چاند یہاں پہ تھا, ان کے درمیان صرف 90 درجے باقی رہ گئے ہیں. یہاں سے چاند ہوتے 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 یعنی 20-21 دنوں میں 270 درجات, یعنی 90 یہ 180 270 اور یہ دوبارہ اگر یہاں پہ پاس پہنچ جائے گا تو 360 درجات ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہی یہاں پہ پہنچا. اب کیا ہے کہ اس رات کو کیا صورتحال بنے گی, یا آہستہ آہستہ چلتے چلتے آدھی رات کو سورج یہاں پہنچے گا اور پھر جو ہے وہ چاند طلوع کب کرے گا, آدھی رات کے وقت. اس سے پہلے جو 13-14 تاریخ تھی اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب سورج غروب کر رہا تھا اس وقت چاند نکل رہا تھا. ٹھیک ہے, فرض کریں 7 بجے, تو 7 بجے چاند کا طلوع, پھر اس سے آگے جو 15 تاریخ 8 بجے طلوع, پھر 9 بجے, پھر 10 بجے, پھر 11 بجے, پھر 12 بجے. یعنی روزانہ سورج کے طلوع اور غروب میں تقریباً 1 گھنٹے کا فرق جو ہے وہ پڑ رہا ہوتا ہے. یہ 1 گھنٹہ ضروری بھی نہیں ہے, بعض اوقات یہ 50 منٹ بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات 40 منٹ بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات 30-35 منٹ. لیکن سورج کے میں دیکھیں کہ آپ 1 سے 2 دن کا جو فرق ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے, 1 منٹ کا زیادہ زیادہ. یعنی آج اتنے بجے طلوع یا غروب ہو رہا ہے تو اگلے دن 1 منٹ کا زیادہ سے زیادہ یا 2 منٹ کا ہمارے ہاں فرق ہوتا ہے. لیکن چاند کے طلوع اور غروب میں 1 گھنٹے تک بھی فرق ہو سکتا ہے, 50 منٹ, 55 منٹ, 1 گھنٹہ, 65 منٹ, 63 منٹ, 40 منٹ, یعنی اتنا زیادہ فرق جو ہے یہ پڑتا چلا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ چاند ابتدائی تاریخوں میں یہاں پہ, پھر یہاں پہ آیا, پھر یہاں پہ آیا, پھر دوبارہ یہاں پہ آیا, اور پھر آخری جو تاریخیں ہوتی ہیں پھر یہ اس کے برابر میں آ جاتا ہے. اب جب یہ چاند سورج کے برابر میں آتا ہے تو اب یہ ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے. بند کیوں ہو جاتا ہے؟
پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو باریک نظر آ رہا تھا وہ باریک کیوں نظر آ رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ فرض کر لیں اب چاند ہے، کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑنی ہے تو ہمیں نظر آنا ہے۔ اب دیکھیں سورج دور ہے ہم سے 15 کروڑ کے اوپر، اچھا اب 15 کروڑ کے اوپر سورج ہے تو سورج غروب ہو گیا، یعنی ہمارے 90 درجے سے نیچے چلا گیا، چاند ابھی اوپر ہے، چاند 90 درجے سے نیچے نہیں گیا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین تو 6375 پہ ختم ہو جانی ہے، یہ چاند 4 لاکھ کے اوپر ہے، سورج نیچے ہے۔ اب سورج کی روشنی جو ہے وہ چاند کے اوپر پڑ رہی ہے، یہ سارے حصے پہ، بیک سائڈ پہ، اور ہماری طرف جو ہے وہ غیر روشن حصہ ہے، یہ حصہ ہمیں اس وجہ سے نظر نہیں آتا۔ اب اس طرف جس طرف سے حصے پہ روشنی ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو تو ہم اسی صورت میں دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم چاند کے دوسری طرف چلے جائیں، یہاں سے وہاں پہ زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی بات؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ چاند کا یہ جو روشن حصہ ہے، یہاں نیچے سے تھوڑا سا روشن حصہ ہمیں زمین سے نظر آ سکتا ہے، اگر وہ نظر آ جائے تو ہم کہہ دیتے کہ چاند نظر آ گیا۔ وہ جو باریک چاند ہمیں نظر آتا ہے وہ اصل میں اس پورا یہ ادھر سے پورا روشن ہے ایسے، لیکن ہمیں ادھر سے یہ تھوڑا سا روشن نیچے سے نظر آتا ہے۔ اب اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر تو سورج اس کے بالکل نیچے ہو تو پھر یہ بالکل ایسے روشن ہوگا، اگر سورج بالفرض یہاں پہ ہے تو پھر یہ ادھر سے روشن ہوگا ایسے، اگر سورج اس طرف ہو تو پھر یہ ایسے روشن نظر آئے گا۔ سمجھ آئی کچھ بات؟ اب دیکھیں کہ سورج غروب ہوا فرض کریں 7 بجے، چاند یہاں پہ ہے، تو چاند اس سے 1 گھنٹے کے بعد غروب ہوا، تو سورج کے غروب کا وقت 7 بجے تو چاند کے غروب کا وقت 8 بجے، درمیان میں کتنا دورانیہ آ گیا؟ تقریباً 60 منٹ، 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگلے دن کیا ہوگا؟ یہ تو غروب ہو گئے، آدھی رات کو یہاں پہنچے، پھر یہاں طلوع ہوا، اگلے دن پھر یہاں آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ سورج کا غروب 7 بجے تو چاند نے اس سے فاصلہ زیادہ دور بنا لیا ہوا ہے، اب سورج کے غروب کے وقت چاند زیادہ دور چلا گیا ہے، یعنی پہلے 8 بجے اس کا غروب کا وقت تھا، اب 9 بجے اس کا غروب کا وقت ہو گیا ہے۔ تو 9 بجے غروب کا وقت کا مطلب کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت چاند کا فاصلہ یہاں پہ ہے، یعنی یہاں جہاں پہ آسمان پہ ہوگا تو تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ وہاں پہ غروب ہوگا۔ فاصلہ بڑھنے سے کیا ہوگا؟ اب ہمیں اس کا زیادہ روشن حصہ جو ہے وہ نیچے سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چاند دوسرے دن ہمیں زیادہ بڑا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس سے اگلے دن کیا ہوگا؟ 9 بجے چاند کے غروب کا وقت، تو اب 3 گھنٹے ہو گیا، تو جب سورج غروب ہوا تو اس کا مطلب چاند جو ہے وہ یہاں پہ ہے، تو اب اس سے اور زیادہ روشن نظر آئے گا۔ تو یوں کہہ لیں کہ چاند جو ہے بتدریج جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی سورج سے دوری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جب یہاں پہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ سارے کا سارا روشن حصہ یہ والا ہوتا ہے، یہ روشن ہوتا ہے۔ اب سورج ادھر 90 درجے سے نیچے گیا تو یہ نظر آنا بند ہو گیا، تو سورج کی روشنی تو اس کے اوپر پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا روشن حصہ تو ہے لیکن نیچے سے ہمیں صرف آدھا یہ نظر آئے گا، چونکہ ادھر تو روشنی پڑی نہیں رہی، تو یہ آدھا، اس وجہ سے یہ آدھا روشن ہوتا ہے۔ پھر یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو سورج سے یوں دوری بناتا چلا جاتا ہے تو ہمیں اتنا ہی زیادہ روشن نظر آتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب یہ یہاں پہ آ جاتا ہے، سورج اور چاند آپس میں 180 درجے بنا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ پورے کا پورا روشن ہوا۔ جب یہ پورے کا پورا روشن ہوا تو پھر کیا ہوا کہ ہمیں یہ سارے کا سارا اب ایسے طلوع کر رہا ہے اور سارے کا سارا روشن نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ ایسے چل رہا ہے، سورج نیچے سے ایسے چل رہا ہے۔ یعنی جب بھی آپ چاند کے اوپر غور کریں، چاند کے روشن حصے کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ سورج کی وجہ سے، اب سورج کہاں پہ ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سورج اس طرف ہے، اس طرف ہے، ہمارے ادھر ہے، کدھر ہے۔ تو صرف چاند کی روشنی اور اس کے روشن حصے کو دے کے، اس کی جو وہ کہہ لیں کہ روشن حصہ بن رہا ہوتا ہے، اس کی موٹائی والا حصہ دے کے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ سورج جو ہے وہ زمین پر ہمارے اس طرف ہے کہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں کچھ یاد رہیں گی؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب اسلامی مہینے کی، یعنی کہہ لیں یہاں سے آتے آتے یہاں سے پورا چاند گھومتا گھومتا دوبارہ سورج کے پاس جاتا ہے،
تو جب دوبارہ سورج کے قریب ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ جب 27-28 تاریخ ہوگی تو اس وقت یہ یہاں پہ ہوگا، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، تو اب یہ ایسے غروب ہوں گے تو چاند پہلے غروب ہو جائے گا، سورج بعد میں غروب ہوگا۔ اچھا پھر کیا آئے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اکٹھے غروب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے اگلا دن کیا ہوگا؟ سورج پہلے غروب ہوگا اور چاند بعد میں غروب ہوگا۔ یہ ایسے گھوم رہا ہے نا چاند، پورے مہینے میں تقریباً یہ ایک چکر پورا کر کے یہ سورج کے پاس دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہی چکر ہر مہینے یہ لگاتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ سورج کے پاس آتا ہے تو ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یہ بالکل سورج کے قریب ہے اور سورج سے پہلے غروب ہو رہا ہے۔ مثلا سورج نے 7 بجے غروب ہونا ہے تو یہ 6 بجے غروب ہو جاتا ہے، سورج نے 7 بجے غروب ہونا تو یہ 5 بجے ہی غروب ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ سورج بھی 7 بجے غروب ہو رہا ہے تو یہ بھی 7 بجے غروب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سورج 7 بجے غروب ہو رہا ہے، یہ 8 بجے غروب ہو رہا ہے۔ پھر سورج 7 بجے غروب ہو رہا ہے، یہ 9 بجے غروب ہو رہا ہے، 2 گھنٹے بعد۔ تو ہر مہینے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سورج اور چاند دونوں تقریباً ایک سیدھ میں آتے ہیں۔ یہ جو لمحہ ہوتا ہے جب سورج کا مرکز اور زمین کا مرکز، سورج کا مرکز اور زمین کا مرکز، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، سورج یہاں پہ ہے اور یہ زمین ہو گئی، یہاں پہ ہے، آدھی رات کو ہے، کسی وقت بھی، یعنی جہاں پہ سورج ہے، سورج کا مرکز اور زمین کا مرکز ہو، اس کے درمیان میں کیا آ جائے؟ چاند کا مرکز بھی آ جائے، تو اس لمحے کو ہم کہتے ہیں نئے چاند کا بننا، نیو مون کا بننا۔ نیو مون یا نیا چاند، اس کو ہم کنجنکشن بھی کہتے ہیں، یعنی جب سورج کے مرکز اور زمین کے مرکز کے درمیان کیا آ جائے؟ چاند کا مرکز آ جائے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نیو مون بننا، نیا چاند بننا، یا اس کو برتھ آف مون بھی کہتے ہیں۔ جی اب کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ ذرا سمجھیے گا کہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، ہر مہینے سورج اور چاند ایک سیدھ میں آتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ جب سورج اور چاند ایک سیدھ میں آتے تو ہونا یہ چاہیے کہ سورج کی روشنی زمین پہ نہیں آنی چاہیے، یہ چاند کی وجہ سے رک جانی چاہیے۔ ایسے جب ایسا ہو کہ سورج کی روشنی زمین پر آنی تھی اور وہ چاند کی وجہ سے رک جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سورج گرہن۔ سورج گرہن کیا ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی کس کی وجہ سے؟ چاند کی وجہ سے رک جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن۔ اچھا اب سورج گرہن کب ہوگا؟ یعنی سورج کی روشنی چاند کی وجہ سے رک جائے، زمین کے اوپر نہ آئے، تو یہ اسلامی مہینے کی کون سی تاریخیں ہوگی اندازاً جب سورج اور چاند ایسے ہوں؟ یعنی یوں کہہ لیں کہ اسلامی مہینے کی آخری تاریخیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اسلامی مہینے کی آخری تاریخوں میں ہی یہ ممکن ہے کہ سورج کے درمیان، سورج اور زمین کے درمیان کیا آ جائے؟ چاند آ جائے، اور چاند جو ہے یہ سورج کی روشنی کو روک دے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سورج گرہن، اور یہ اسلامی مہینے کی آخری تاریخوں میں ہی ممکن ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اچھا اب ہر مہینے تو سورج گرہن نہیں ہوتا، ہم تو نہیں سنتے کہ ہر مہینے سورج گرہن لگاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ سورج اور چاند یہ ایسے ہر مہینے تو آتے ہیں، لیکن کہہ لیں کہ ایسی پوزیشن نہیں بنتی کہ سورج کی روشنی جو زمین پہ آ رہی ہے وہ رک جائے چاند کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورج اور زمین، یہ میرا کہہ لیں کہ منہ جو ہے یہ زمین ہے اور یہ سورج ہے، تو سورج اور زمین کے درمیان یہ جو سطح بن رہی ہے، چاند اس سطح پہ بھی آ گیا۔ اب اگر چاند یہاں پہ ہوگا تو یہ سورج ہو گیا، یہ چاند ہو گیا، اور یہ زمین ہو گئی، تو اب یہ ایک سیدھ میں ایک سطح پہ تو آ گئے، لیکن ایسی صورت نہیں بنی کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پر جو پڑ رہی تھی اس کے درمیان رکاوٹ بنا ہو چاند، یہاں وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ہونے کے پر بھی کیا ہوگا کہ سورج کی روشنی جو ہے یہ زمین پر تو آ رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ چاند رکاوٹ نہیں بن رہا، تو جب نہیں بن رہا تو اس وقت سورج گرہن بھی نہیں ہو رہا، جب رکاوٹ بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سورج کو گرہن لگے گا۔
تو یہ ہوتا ہے سورج کو گرہن لگنا۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے چاند گرہن کس کو کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ اسی طرح حرکت کرتے 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 13-14 تاریخ کو یہاں پہ آ جائے گا۔ اب پورا چاند روشن، 14ویں کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ پورا چاند جو روشن ہے یہ اگر یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے، اب یہ چونکہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے، اب اگر درمیان میں زمین آ جائے، یعنی ایک طرف سورج دوسری طرف چاند اور درمیان میں کیا آ گئی؟ زمین آ گئی، تو اب کیا ہے کہ چاند کے اوپر جو روشنی پڑنی تھی سورج کی وہ نہیں پڑ رہی، بلکہ درمیان میں زمین جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند گرہن، چونکہ چاند کی روشنی جو ہے وہ مدھم ہو گئی ہے یا وہ پورا روشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو چاند گرہن کہیں گے۔ اب چاند گرہن ہر مہینے تو نہیں لگتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مہینے چاند اس طرح نہیں آتا یا حرکت کرتے کرتے اس طرح نہیں پوزیشن میں آتا کہ زمین درمیان میں رکاوٹ بن جائے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہاں پہ ہوتا ہے، اب 180 درجے تو بنے، لیکن کیا ہے کہ ایسی صورت نہیں بنی کہ درمیان میں زمین سورج سے آنے والی جو چاند کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے اس کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے۔ یا تو وہ یہاں پہ ہوگا چاند، یا کیا ہوگا؟ وہ اس طرف ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا کہ درمیان میں اگر زمین رکاوٹ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چاند گرہن کہلائے گا۔ اور چاند گرہن اسلامی مہینوں کی کن تاریخوں میں ہی ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی کہے کہ 10 محرم الحرام کو یا کہہ لے 7 محرم الحرام کو یا کسی اسلامی مہینے کی 6-7 تاریخ کو یا 20-21 تاریخ کو چاند گرہن، تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو پھر آپ کو تاریخیں چینج کرنی پڑیں گی، یکم ہی بدلنی پڑے گی، تو وہ پھر وہ کیسے بدلیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کچھ چیزیں جو ہے۔ اسی طرح سورج کو گرہن لگے تو کوئی کہے کہ جناب وہ اس وقت 10 محرم الحرام یا کوئی اور تاریخیں تھیں اس طرح کی اسلامی مہینے کی، تو یہ بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، چونکہ سورج گرہن صرف اور صرف آخری دنوں میں ہی اسلامی مہینے کے لگ سکتا ہے۔ ہاں کسی اور وجہ سے سورج کی جو روشنی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کوئی گرد و غبار یا اور آندھی طوفان یا کوئی اور چیز آ جائے تو وہ اس کی روشنی کو روک دے اور ہمیں ایسے لگے کہ وہ سورج کو ہے وہ گرہن لگ گیا ہے۔ لیکن اس وجہ سے چاند کے آنے کی وجہ سے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حساب سے چلایا ہوا ہے، الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند کی چال حساب سے ہے، کیلکولیٹڈ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو اوقات نماز کے کیلنڈر بناتے ہیں یا ماہرین فلکیات پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، فلاں تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ شروع ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ختم ہوگا، فلاں ملک میں نظر آئے گا، فلاں ملک میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو جس حساب سے چلایا ہوا ہے، انسان نے صدیاں لگا کے، صدیوں کے علم پر اس کا یعنی تحقیقات کر کے تو اس کے کچھ ریزلٹس نکالے کہ چاند اور سورج کیسے حرکت کر رہے ہیں، اسی کی بنیاد پہ پھر وہ آگے آنے والے دنوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ ہمارے اوقات نماز کے کیلنڈر، سحری افطاری کے کیلنڈر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ سورج کی اسی حرکت پہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو چلایا ہوا ہے، کس سے؟ حساب سے، اسی حساب سے پھر جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں اور بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب۔ جی اب آپ دیکھیے ذرا کچھ صفات آپ کو دیے گئے تھے، کچھ بنیادی گفتگو جو ہے وہ میری مکمل ہوئی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک صفحہ ہے جس کے اوپر ڈبے سے بنے ہوئے ہیں، یہ طلوع اور غروب قمر لاہور اپریل 2019 لکھا ہوا ہے۔ جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا اب آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ آپ نے سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات تو آپ کو پتہ ہوتے ہیں، یہاں معلوم کر لیتے ہیں۔ کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ ہماری مساجد میں یا گھروں میں وہ کیلنڈر ہوتا ہے نمازوں والا، تو اس میں سورج کے طلوع اور غروب کا وقت لکھا ہوتا ہے، ایسے ہی۔ اب چاند کے طلوع اور غروب کا وقت کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا ٹیبل ہو کہ آپ کو ملے کہ چاند کب طلوع کرتا ہے اور کب غروب کرتا ہے۔ حالانکہ جس طرح سورج روزانہ طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے، اسی طرح روزانہ چاند بھی طلوع کرتا ہے اور چاند بھی غروب کرتا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے اوقات کیا ہیں وہ ذرا دیکھیے. یہ آپ کے پاس لاہور کا اپریل 2019 اور 2020 کے ہیں. تو یہ صفحہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جی مون رائز سب سے پہلے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے. تو سن رائز کہتے ہیں سورج کے طلوع کو, اور سن سیٹ کہتے ہیں سورج کے غروب کو. تو آپ اگر چاند کا معلوم کرنا چاہیں تو گوگل وغیرہ پہ لکھیں مون رائز اور مون سیٹ, تو آپ کے پاس چاند کے جو ہے وہ اوقات جو ہے طلوع کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مون رائز اور مون سیٹ. مون رائز کا مطلب چاند کے طلوع کا وقت. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چیز طلوع کرے گی تو وہ کدھر سے طلوع کرے گی؟ مشرق کی طرف سے. ہر چیز مشرق سے نکلتی ہے اور طلوع کرتی ہے, اور غروب کہاں پہ ہوتی ہے؟ مغرب میں. اچھا اب یہ کہنا کہ وہ پانی میں غروب ہو جاتا ہے سورج, یہ کیسا؟ نہیں میں یعنی آپ سوچیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ پانی تو یہ ہمارے 6375 کلومیٹر پہ وہ سارا کچھ زمین جو ہے اتنی چوڑی ہے ہماری, یعنی ادھر سے ادھر ختم ہو جائے گی اور آگے خالی جگہ ہے, یعنی کہہ لیں کہ وہ اوجھل ہو جاتا ہے ہماری نظروں. تو یہ کہنا کہ پانی میں ڈوب جاتا ہے, یہ ہے کہ سمندر پہ اگر آپ ہوں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ پانی میں جا رہا ہے, تو حقیقت میں وہ پانی میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, پانی تو ہمارے قریب ہے. تو حقائق یہ ہیں کچھ. جی اب دیکھیں مون رائز دیکھیں ذرا آپ, کہ چاند طلوع کر رہا ہے 3:50 پہ یکم تاریخ کو. اس سے اگلے دن دیکھیں کہ وہ 4:25 پہ. کتنا فرق پڑ گیا تقریباً؟ جی اس سے آگے دیکھیں, اس سے اگلے دن طلوع کا وقت 4:57, 5:29, پھر 6, پھر 6:31, پھر 7:04, 7:40, 8:19, 9:03, اور پھر 11 تاریخ کو 9:53 پہ کیا کر رہا ہے؟ چاند طلوع کر رہا ہے. تو جب تک کوئی چیز طلوع نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہ ہمارے مشرق کی طرف 90 درجے کے اندر ابھی آئی ہی نہیں ہے. جب تک آئے گی نہیں تو ہم اس کو دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جی اب دیکھیں اس کے غروب کا وقت ذرا دیکھیں ساتھ ہی, 2:49. اب یعنی دوپہر کو ہی چاند جو ہے 1 اپریل کو 2:50 پہ 49 پہ غروب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ دوپہر کو وہ غروب ہو گیا, تو اب اس وقت کے بعد ہمیں نظر آنا چاند ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے مغرب کی طرف 90 درجے سے نیچے چلا گیا ہوا ہے. پھر آگے دیکھیں 2 تاریخ کو 3:43 پہ, یعنی دوپہر کو ہی وہ غروب ہو جائے گا, سپہر کہہ لیں اس کو. 4:37 نظر آ رہا ہے, یہ 3 تاریخ کو 3 اپریل کو. 4 تاریخ کو دیکھیں 5:31, 5 کو دیکھیں 6:26, 18:26 لکھا ہوا ہے. پھر 6 تاریخ کو لکھیں 19:22 لکھا ہوا ہے, یعنی 7:22, تقریباً 1 گھنٹے کا فرق پڑ رہا ہے. آگے دیکھیں 7 تاریخ کو دیکھیں 20:20 لکھا ہوا ہے, یعنی 8:20. تو یعنی اس کے بعد 8 تاریخ کو دیکھیں 9:19, پھر 9 تاریخ کو دیکھیں 10:19 رات کو. یعنی آپ کو زیادہ سے زیادہ اس تاریخ کو آپ کو مغرب کی طرف چاند جو ہے رات 10:19 پہ تک نظر آئے گا, چونکہ اس کے بعد وہ غروب ہو جائے گا, یعنی ہمارے 90 درجے سے نیچے چلا جائے گا. جی اس کے بعد دیکھیے کہ 10 تاریخ کو 11:19 پہ رات کو 23:19 لکھا ہوا ہے, یعنی دیکھیں تقریباً 1 گھنٹے لیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر پہلے 10:19 پہلے 9:19 تھا, پھر 10:19 ہوا, پھر 11:19 پہ ہوا. اب آگے دیکھیں کہ ایک ڈیش لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ 12 تاریخ کو لکھا ہوا ہے 12:19, پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ چاند جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے, یعنی اس کے بعد پھر ہمیں وہ نظر نہیں آئے گا. اب درمیان ادھر الٹے ہاتھ پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ڈیش ڈیش لگے ہوئے ہیں, کیونکہ اب 12 تاریخ کو چاند پہلے غروب ہو رہا ہے. یعنی جب تاریخ شروع ہو گئی ہے تو رات کو چاند 12:19 پہ غروب ہوا ہے. تو اب یہ چلتا 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 12 تاریخ کو کتنے بجے طلوع ہوگا وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 10:50 پہ. نظر آ رہا ہے 10. اس وجہ سے وہ لائن اب ادھر انہوں نے خالی چھوڑ دی ہے, اور انہوں نے ادھر اس کے ٹائم جو ہے وہ لکھیں, کیونکہ پہلے غروب ہو رہا ہے اور بعد میں طلوع ہوگا. رات کو 12:19 تاریخ تو شروع ہو گئی نا, تو رات کو وہ غروب ہو گیا. اب 10 بج کر جو ہے وہ 50 پہ یہ طلوع کرے گا. اب اس سے اگلے دن دیکھیں پھر یہ 1 گھنٹے کا فرق تقریباً بن رہا ہے. 1:15 آ گیا, پھر 2:08, 2:55, 3:39, 4:19,
جی نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، 449 458 535، اب 535 614، اب یعنی آپ دیکھیں کہ یہ غروب کا وقت ہے چاند کے 614، اور کہہ لیں چاند کے طلوع کا وقت، یہ صبح کے وقت 6:14 پہ غروب کر رہا ہے، اور صبح کے وقت ہمیں پتا ہے کہ 5-6 بجے چاند جو ہے سورج جو ہے وہ طلوع کرتا ہے، یعنی یہ آپس میں اس طرح ہو چکے ہوئے ہیں۔ جی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، اب جن دنوں چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں یعنی پاس پاس ہوتے ہیں، اس وقت چاند کا روشن حصہ ہمیں کم نظر آتا ہے، جو یہ آپس میں دوری اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاند جو ہے یہ زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جب یہ ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، پورا چاند روشن نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے ان کے اوقات۔ اب سب سے آخر میں جو سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہوگی جس میں illumination لکھا ہوا ہے، یہ نظر آیا؟ یہ اس کا بتا رہا ہے کہ جو پورا چاند آپ کو روشن نظر، آپ کو کتنا حصہ روشن نظر آئے گا اس دن زمین سے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے 0.20، نظر آیا؟ یعنی سب سے کم ترین چاند جو روشن ہوگا وہ کس تاریخ کو ہوگا؟ 5 تاریخ کو۔ 5 تاریخ کو یعنی چاند ہمیں سب سے کم روشن نظر آئے گا، اور کہہ لیں گے یعنی کہہ لیں گے سب سے کم روشنی ہوگی، یوں کہہ لیں، نظر آئے یا نہ آئے، سب سے کم روشن جو ہے وہ چاند جو ہے وہ 5 تاریخ کو ہوگا، یعنی اس کا مطلب اس وقت چاند اور سورج آپس میں زیادہ قریب ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا، ان کی دوری بڑھے گی، اور پھر اس سے اگلے دن دیکھیں کہ 1.10% ہو گیا، پھر 4.20% ہو گیا، 9.40 ہو گیا، 16.60، اور پھر چلتے چلتے آپ آئیں تو نیچے دیکھیں آپ 99.10 آپ کو نظر آ رہا ہے، 99.70 بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ جو کہہ لیں کہ جب چاند بالکل کم روشن ہے وہ ہیں اسلامی مہینے کی آخری تاریخیں، اس کو نظر ہی نہیں آئے گا، تو آخری تاریخوں میں چاند جو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، پھر وہ کچھ روشن ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو اگر دیکھ پائیں تو پھر اسلامی مہینے کی یکم کر لیتے ہیں، اور پھر یہ چلتا چلتا جب یہ پورا روشن ہے 99% روشن ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ ایسے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 14ویں کا چاند ہے، جب پورا روشن ہوتا ہے تو 14ویں کا چاند ہے، تو دیکھیں 99.70، پھر یہ کم ہونا شروع ہوا، دوبارہ سورج کے قریب ہوتا ہوتا 97.10، 92، پھر سب سے نیچے آپ آ جائیں تو 21% پہ ہیں آخری تاریخ کو۔ اب دوسرے صفحے پہ آ جائیں، اب مئی کا مہینہ آ گیا، اب دیکھیں 13.90، 7.80، 3.30، 0.70، 0.30، یعنی اب پھر کیا ہوا کہ یہ 0.30 والا جو ہے یہ چاند بالکل اس کے قریب ہو گیا، قریب ترین جتنا ہو سکتا تھا غروب کے وقت، تو یہ وہ آ گیا۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ ہمارے پاس 2.30% روشن ہے، اور پھر یہ جب 2.30 ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہمیں نظر آئے۔ میرا خیال یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ چاند کے طلوع اور غروب کے وقت بھی آپ کے پاس آ گئے، اور یہ روشن کتنا کتنا ہوگا اور کیوں روشن ہوگا، وہ جتنا سورج سے دوری بناتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہے وہ بھی دیکھ لیں ذرا۔ مون رائز، مون سیٹ اور مون رائز، یہ آپ کو لائنیں تو سمجھ آ گئی کہ یہ ٹائم کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک دیکھیں ٹائم لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے میریڈین پاسنگ۔ یہ میریڈین پاسنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ کوئی اندازہ، کوئی تکا؟ میریڈین پاسنگ کیا ہوتی ہے؟ آسان ہی ہے جی، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، آسان ہے۔ آپ ہم کھڑے ہوں اس حساب سے کہ ادھر مشرق ہو ادھر مغرب ہو تو سامنے ہمارے شمال ہوگا، پیچھے ہمارے جنوب ہوگا، تو یہ جو خط ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے جس کو ہم دائرہ نصف النہار کہتے ہیں، یعنی وہ دائرہ جس کے اوپر جب سورج آئے گا تو دن آدھا ہو جائے گا۔ دن کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج طلوع کرتا ہے وہاں سے لے کر جب غروب کرتا ہے اس وقت تک کا دورانیہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس؟ دن کہلاتا ہے۔ تو اس کا آدھا کب ہوگا؟ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں تو یہاں سے سورج چلا تھا چلتے چلتے یہاں پہ پہنچا تو یہ آدھا دن ہو گیا، ابھی آدھا فاصلہ ابھی سورج نے طے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دائرہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دائرہ نصف النہار، یعنی وہ دائرہ جو ہمارے سر کے اوپر ہے شمالن جنوبن،
اور ہمارے سر کے اوپر سے ہو کر گزرے تو یہ دائرہ جو ہے کہلائے گا دائرہ نصف النہار. اس کے اوپر جب سورج آئے گا تو کہہ لیں کہ اس نے اپنا آدھا دائرہ اس وقت تک یعنی آدھا دن گزر گیا اور ابھی آدھا دن باقی ہے. اسی کو ہم ابتدائی وقت ظہر کہتے ہیں. جو ابتدائی وقت ظہر کا جو وقت کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے ہمارے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ دراصل یہ دائرہ نصف النہار پر سورج کے مرکز کے آنے کا وقت لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو دائرہ نصف النہار ہو گیا. اس کے اوپر چاند کتنے بجے آئے گا؟ یعنی چاند بھی تو طلوع کیا نا, چاند نے بھی روزانہ اسی طرح چکر لگانا ہے, تو چاند طلوع کر کے اس کے اوپر کب آئے گا, یہ وہ ٹائم لکھا ہوا ہے. میرا خیال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی چاند نکل کے یہاں ہمارے سر کے اوپر, یہاں کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ اونچائی کے اوپر کتنے بجے آئے گا, یعنی اس دائرے کے اوپر, دائرے جو ہمارے شمالن جنوبن دائرہ جو ہمارے سر کے اوپر سے بن رہا ہے اس کے اوپر کتنے بجے آئے گا, یہ وہ ٹائم لکھا ہوا ہے. دیکھیں 9:17, 10:01, 10:45, 11:27, 12:10 اور 12:53. اب دیکھیں کہ ہمارا وقت ظہر شروع ہو رہا ہوتا ہے 12 بجے, 12:30 بجے, 1 بجے, 12:45 بجے. تو اب دیکھیں کہ جن دنوں میں چاند اور سورج ایک جیسے اوقات میں ہمارے سر کے اوپر آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دونوں پاس پاس ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ وقت دیکھیں کہ کیا ہے کہ یہ تاریخیں بن رہی. 5 تاریخ کو دیکھیں 12:10 پہ آ رہا ہے, 6 تاریخ کو دیکھیں 12:53 پہ آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چاند اور سورج آپس میں پاس پاس ہیں, کہ تقریباً کچھ ہی وقت کے فرق سے یہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ باقی دنوں میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, اس میں گھنٹوں کے حساب سے فرق پڑ رہا ہے. 12:53, 13:39, 14:26, 15:16, 16:10, 7:05, 6:03, 7:01. یعنی کہہ لیں کہ جب سورج شام کو غروب ہو رہا ہے اس وقت چاند ابھی یہاں پہ آیا ہے, یعنی تقریباً 90 درجے کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا خیال آپ سمجھ گئے ہیں. اس کے ساتھ دیکھیں ایک لائن لکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈسٹنس کلومیٹرز میں, اور دیکھیں کہ چاند کا فاصلہ, یعنی چاند جو ہماری زمین کے گرد اس طرح مشرق سے مغرب حرکت کر رہا ہے تو بعض اوقات یہ دائرہ چھوٹا بنا رہا ہے, یعنی یوں بناتے بناتے قریب سے گھوم کے گیا ہے, اور بعض اوقات کیا ہوگا کہ یہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ فاصلے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس تاریخ کو 1 اپریل کو 4,05,563 کلومیٹر, پھر اس 2 تاریخ کو دیکھیں 4,04,000 پہ آ گیا, پھر 4,03,000 ہو گیا, پھر کم ہوتے 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 سب سے کم دیکھیں ہیں کس تاریخ میں ہے, کتنا بنا, تو اس سے اوپر 64 نہیں نظر آ رہا آپ کو, اس سے اوپر آپ کو 3, 64, 236 دیکھیں کون سی تاریخ ہے یہ جی. 16 تاریخ کو کیا ہے, سب کی آواز نہیں آ رہی ہے, سب ڈھونڈ نہیں رہے جی. 16 تاریخ کو دیکھیں 3,64,236, یعنی یہ سب سے قریب ترین ہمارے جو ہے وہ اس مہینے میں چاند جو ہے وہ ہوگا. اب اس صفحے کی بیک سائڈ پہ آئیں اور اس میں بھی دیکھیں ذرا سب سے قریب ترین جو ہے وہ ہمارے کس دن کو آ رہا ہے. جی 3,69,038 جو ہے وہ کلومیٹر ہم سے دور ہوگا. جی یہ بھی سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے, اب اس صفحے میں جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ بریکٹس لگی ہوئی ہیں. باقی آپ کو صفحہ میں نے سمجھا دیا. یہ بریکٹس کیا ہیں, آسان ہی ہے. ہم شمال کو کہتے ہیں 0 فرض کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دائرہ جو ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے, 360 کا ہوتا ہے. تو یہاں سے اگر یہ 0 ہے تو پورا چکر گھوم کے کوئی چیز دوبارہ یہاں پہ پہنچ جائے تو 360 بھی یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر 360 ہے یا 0 ہے تو 0 سے ہم شروع کریں تو یہ ہمارے پاس 90 آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کیا آ گیا 180, اور یہ ہمارے پاس 270, اور دوبارہ ہم آ جائیں گے تو 360. اس کا مطلب کیا ہوا, اگر یہ شمال ہے 0 پہ شمال ہے تو 90 کے اوپر مشرق, عین مشرق جس کو ہم کہہ لیں, پھر 180 کے اوپر ہمارے پاس جنوب آ جائے گا, اور 270 کے اوپر مغرب, عین مغرب کہہ لیں اس کو آپ, اور پھر کیا ہوگا شمال 360 کے اوپر آ جائے گا. یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ 98 جو ہے 90 پہ تو عین مشرق, اور اس سے